الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم مل کے بآواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ وازواجکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی محمد رسول اللہ ان التیاری حسبا یومن الى بالحرم بلغ سلامی روضتن فیہ النبی المحترم من قدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من وجہہ شمس الدہا من کفہ بحر الہمم اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بلدۃ فیہ النبی المحتشم جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو سبحان اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار عرب و عجم ختمی مرتبت احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وجمعی امتہ وبارک وسلم سیدی مقدس معطر معمبر بارگاہ حریم نازج تبریکن صلاۃ و سلام بصورت قصائد عرض کرنے دے بعد بابرکت محفل حاجی محمد ادیب صاحب تے گھر انہوں دے دوارے تے حضور دی سونی محفل منعقد کی تھی گئی ہے اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے اور بندہ نا چیز محض حاضری دی غرض نال حاضر کیا ہم لیکن حاجی صاحب انہوں نے بار بار اصرار کہ تُساں تھوڑی جی انہوں کو تقریر ہی سنو اگر تورا موڈ ہوئے تقریر سنن دا تو کو تقریر سننے نہیں ہے میری عادت میرے مزاج تو ان علاقے دے ڈھیر لوگ واقف ہیں پہ کہ میں ان گال کو پسند نہیں کریں دا کہ میں اپنے ہر جملے ہوتے تو کو سبحان اللہ اکھواں لیکن دوران بیان اجازت ہے تو ساں کھلے دل نال اگر سبحان اللہ آکھو تو میرے طرف کوئی پابندی کہنی اور میں کو ادیب بھائی حکم دیتے نے آکھی نے تو ساں آج حضور امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق دی شان رساونی ہے ماہ کے مہینہ تا رجب دا ہے اور این رجب دے مہینے والاجرات چولی دی ہے نسبت تا مولا علی دی بن دی ہے سبحان اللہ حیدری بہرحال میں انہوں دا حکمی سے رکھی تھے لیکن ایک گال 13 رجب دے حوالے نہ کر کے ایک روایت حضرت ابو بکر صدیق دی شان لی ان دے بعد اجازت سبحان اللہ توری توجہ ہے گنتی دے ویچ ایک ہندسہ ہے 13 رجب دے حوالے نالے میں گال کریں دا پیاں 13 دا ہندسہ اے منحوس تصور کیتا ویندے اے ہندوانہ رسم ہے ہندوان دا عقیدہ ہے وہ آدھن کے ہندسہ 13 اے نحوسہ تالائے بابرکت نہیں اے بے برکت آئے ان دے ویچ شادی بیاہ انہا تاریخہ کو نہ رکھو
مہینی تاریخ کو شادی بیاہ دیگر تقریبات جنہاں میں خوشی ہوئے انہاں ڈیٹا نہ رکھو. اے ہندوؤں دا ایک عقیدہ ہے اور ان دی وجہ کیا آخدن وہ دن کے جیڑا گنتی دے وچ ہنسا گندے ہویاں درمیانی انگل تے آونے وہ منحوس ہوندے. گنتی کرنے ہویاں گندے ہویاں اگر کوئی ہنسا درمیانی انگل تے آوے وہ منحوس ہوندے. وہ گندن نہ ہک دو ترے وہ دن ترے منحوس ہے 4 5 6 7 8 8 منحوس ہے 9 10 11 12 13 منحوس ہے 14 15 16 17 18 18 منحوس ہے 19 20 21 22 23 بیٹے تھیں پہ اجر تو میں تو گنتی کھڑا سنے نا یہ تو شکر میں تو اپنی بولی چاہتا کھڑا 1 2 میں کوان دیئے جو ہے وہ دن 3 13 23 8 18 28 اہن منحوس امیز نحوست علیہ دی نحوست علیہ تاریخان انہا ڈیٹا کو شادی نہ رکھو. ان نحوست علیہ دی ہڑن سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ سین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سہیں کو روایت مروی ہے. آپ فرمندن اکابرین قریش ابو بڑے بڑے لوگ حرم پاکیچ بیٹھے ہیں. بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف گھننے کعبے دا طواف شروع کیتے نے 9 مہینے دا حمل ہے درد ذہ وچ مبتلا تھے. اللہ کو دعا منگی نے اللہ کرم کر اللہ کرم فرما دروازہ نہیں کھلا کعبے دا دیوار شک تھئیے. صحیح روایت مطابق آپ اندر داخل تھے دیوار مل گئی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمیندن اساں بڑے حیران تے پریشان تھے سے سارے کل دروازے کعبے دے دروازے دی کنجی چابی موجود ہے. اکابرین قریش اٹھن اساں ان کے دروازہ کھولوں دیکھو دا صحیح آخر ماجرا کیا ہے. دیر ویلے آج انہوں نے دروازہ کعبہ کو چابی لئیے چابی نے اثر نہیں کیتا دروازہ نہیں کھلا. اساں کے حکمت ہی دے وچوں سی بی بی صاحبہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کعبے دے اندر کعبے دی دیواراں دے وچ 3 دیواراں اندر رہ گئے. چوتھی دیوار جنے ویلے آپ حضرت علی سے کو نو مولود کعبہ کو چاہ کے بہر آون لگے تا ہاتھ بے غیبی تو ندا آئیے فاطمہ یہ کوئی عام بال نہیں جی میں رب علیاں ای بندہ ہے میرے بندے دا نائی میرے نانال علی رکھ چھڑا ہے. سیدہ فاطمہ بنت اسد 13 رجب المرجب کو اندر داخل تھیاں ہن. سادہ سنیا دا عقیدہ تا اے ہے کہ اگر کوئی 13 رجب کو آکے کہ نحوست والا نہیں ہے اساں دیں 13 تاریخ کو اگر کوئی منحوس آکے اساں دیں 13 تاریخ منحوس نہیں تھی سکتی. این تاریخ کو نحوست والا نہیں تو سنیوے آکھ سکتے. این گالو جیڑے دیں علی آوے اور دین نحوست والا نہیں تھی سکتا. ہندوان کو اور جرمنی دے اندر اخباری ریپورٹ دے مطابق انہوں دا ایک طریقہ ہے کہ وطیر آئے اور جرے ویلے بلڈنگ بڑھیں دن بڑیاں بڑیاں ہوٹلاں بڑھیں دن کمرے بڑھیں دن کمریاں دے باروں کو سٹیکر لیں دن پوسٹر لیں دن اور کمریاں دی گنتی کریں دن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 نمبر کمرہ ہی نہیں لکھ دیں. اگر پوڑیاں ہوئیں سیڑیاں پڑھاویں سیڑیاں تو تے نمبرنگ کریں انہوں دی شمار کریں تو اجر ویلے گن دن سیڑیاں کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 نمبر سیڑی کیا نہیں ہوتی. 13 نال ایڈی کاوڑ کیوں علی آیا اساں دیں انہوں کو انہوں دے عقیدے لیکن ساکو علی دا آمن مبارک جڑے علی آلے بیٹھے ہوئے جاگ دے بیٹھے ہوئے تا آکو سبحان اللہ. میں بھئی عدیب دے حکم نال صرف ایک روایت میں مختصر عرض کرے نا. یہودیاں دا مدرسہ ہے فنحاس بن آزورہ یہودی بہت بڑا عالم ہے. تورات پڑھ کے اپنے یہودیاں کو تبلیغ کرندہ بیٹھے اور سامنے مدرسے دے باروں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے یار غار لنگھین. تھوڑی توجہ ہے نا میری طرف جرے ویلے آپ گزرن نا آپ نے ڈٹھے آپ نے فرمایا آج تا لوگ یہودی سارے کٹھے ہیں تا کیوں نہ میں تبلیغی نہ کو کیتی بنیا. اندر وڑین آپ نے ارشاد فرمایا فنحاس اتق اللہ اللہ کو ڈر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گن آپ نے فرمایا اللہ کو ڈر نماز پڑھی کر رب دے اپنے مال جو زکاة دیو
فنحاس بن عزورہ سٹیج دے ہوتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان مقدس ہوئے کلمات جن ویلے سن دے وہ آدھے کہ کیڑے رب دی گال کریں دے کیڑے نمازوں دی بات کریں دے اور تسا کیڑی زکاة دی گال کریں دے اور رب فقیر ہے ساڑھے کلو منگ دے اسا غنی لوگ ہیں دولت مند لوگ ہیں جن ویلے حضرت ابو بکر صدیق نے رب دی شان یہ بات سنیے تا آپ کو غصہ ہے آپ نے فنحاس بن عزورہ کو تھپڑ مارے فنحاس بن عزورہ کو تھپڑ مارے اور سٹیج تھی آپ حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے آپ مسجد نبی شریف پہنچیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماہن تھوڑی دیر دے بعد فنحاس بن عزورہ اپنی قوم دے وڈے 40 بندے گن کے حضور دی بارگاہ وچ پہنچے ون کے آدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا ابو بکر عین اور آ کے ساڈے وڈے عالم دین کو تھپڑ رسید کیتے نے اسا اون گال دا تہاڈے کول جواب کھنن آئے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف ڈٹھا ارشاد فرمایا ابو بکر کیا حال ہے خیریت ہے آپ نے فرمایا حضور گال تا ایمیں ہے جی میں فنحاس آدھا پہ حضور دی بارگاہ وچ ابو بکر صدیق عرض کی دی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں لنگدا ہمیں میں سوچے نہ کو تبلیغ تا کیتی ونجا اور جڑے ویلے میں اندر گیا تو میں گوا کہ اللہ کا نڈر نماز پڑھی کر زکات دے اے آدھے کہ رب فقیر ہے ساڈے کنوں ساڈے مالاں دی زکاتاں گھندے ساڈے کنوں ساڈے مال گھندے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے حضور میرے کنوں رب دی اے گستاخی برداشت نہیں تھی میں کو تھپڑ مارے اور اے تہاڈے کول آ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن ویلے گال مگئیے نبی سے فنحاس کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا فنحاس تو کیا دیں عرض کریں دے محمد میں آگ سکتا بھلا رب دے بارے چ گال میں کر سکتا بھلا میری زبان تو گال اسا رب کو مننے ہیں اسا رب دی ہر گال مننے ہیں لیکن یہودیاں دے بارے وچ ایک قول ایسا ہے علماء دا آدن کہ یہودی رب کو ایک مننے لیکن رب دی ایک نہیں منے دے توجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود ہیں فنحاس بن عزورہ اپنے بڑے یہودیاں دے سامنے مکر گیا آخرنا کہ رب دے بارے وچ میں ایک گال کرا میری شان ایک گال ٹھان دیئے تورات تا وڈا عالم میں ہاں زبانی تورات پہ کوئی یاد ہے میں اے بات کی میں کر سکتا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق دی طرف ڈٹھا ارشاد فرمایا ابو بکر تو سا کیا دے وے کوئی گواہی ہے تمہارے نال آپ نے عرض کی تھی سونا تبلیغ واسطے کیا ہم گواہ کوئی نال تک نہ گن کیا ہمیں تبلیغ واسطے کیا ہمیں حضرت ابو بکر صدیق نے جرویلے جواب دیتا حضور نے ارشاد فرمایا فنحاس تو چاندہ کیا ہے آدھے تھپڑ دا بدلہ تا تھپڑ ہوں دے تھپڑ دا بدلہ تا تھپڑ ہوں دے حضور نے ارشاد فرمایا گنت اگر تو آدھے تو ابو بکر صدیق تو کیا دیں حضور میری جان ہی حاضر ہے اگر اے آدھے کے تھپڑ نہ حق ماریں تو تھپڑ دا بدلہ تھپڑ تا تھپڑ مار گنے آخر لگا فنحاس بن عزورہ آخر لگا محمد میں ات تھپڑ نہ مرے سا این بھرے مجمع جو ساڑھے مدرسے وچ آکے ساڑھے بڑے عالم کو چاٹ ماریے اسا میدان کٹھا کرے سن لوگ کٹھے تھی سن یہودی اور مسلمان سارے کٹھے ہو سن میدان دے وچ تسا بھی آوا ہے تواڈا غلام ابو بکر صدیق بھی آوے ات آکے میں بھرے مجمع تھپڑ مرے سا اپنا جی ٹھرے سا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق دی طرف ڈٹھا ارشاد فرمایا ابو بکر تو کیا دیں عرض کرنے حضور تہاڈا حکم ہوئے میری تا جان ہی قربان ہے میں کدے ون سکدا حضور تہاڈا حکم ہوے میں تا میدان وچ تھپڑ کھاون کو تیار ہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقرر فرمایا اور لوگ کٹھے تھیندے رہ گئے میدان بھریج گیا ہجوم مڈ بھیڑ تھی گیا حضور اپنے غلام سیدنا ابو بکر صدیق دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے کٹھے میدان وچ پہنچے مجمع لگ گیا فنحاس بن عزورہ بھی سٹیج تے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب دے کٹھے سٹیج تے پہنچے حضرت ابو بکر صدیق کو نبی سے ڈٹھا اجن لوگ کٹھے تھیندے پیان فنحاس بن عزورہ نے اپنی چاٹ کا بدلہ نہ کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق دے آنکھاں وچوں آنسو جاری ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار سیدنا صدیق اکبر دے چہرے مبارک دی طرف ڈٹھا ارشاد فرمایا ابو بکر روندے کیوں ہی وے اے اکھاں پر نم کیوں ہیں تہاڈے آنکھاں وچوں اتھرو کیوں جاری ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جڑا جواب دیتا او تے میں تو بعد وچ سنے سا لیکن جڑا کچھ میرے دل دیاں گالیاں ہیں سیدنا صدیق اکبر اے بھی تا آکھ سکتے ہیں حضور جڑن تہاڈے نال کوئی نہ ٹردا ہا اور مکہ دے لوگ قریشی لوگ تہاڈے تے ظلم و ستم دیاں بڑھیا بڑھا دے دھیان یا رسول اللہ امولے اگر تہاڈے نال کھڑا ہمیں تا کلہ میں ابو بکر صدیق آمی یا رسول اللہ حرم مکہ دے اندر تہاڈے جسم مبارک ہوتے ظلم و ستم کیتے گئے میں آڑے آئوں انہوں نے میں کو زخمی کیتا میں کو چاہ کے گھر گر گئے حضرت ابو بکر صدیق فرما سکتے ہیں حضور جرے ویلے میں کو ہوش آیا میری امی محترمہ نے میرے سامنے دودھ دا پیالہ پیش کیتا میں کو ہوش آمڑتے میں دودھ دا پیالہ تا نہ پیتا پہلے پوچھا میرے محمد دا حال تا میں کو ڈسا ہوا حضرت ابو بکر صدیق اے بھی تا آکھ سکتے ہیں یا رسول اللہ تسا اپنے سفر مدینہ واسطے میں کو انتخاب کیتا میں تہاڈے نال جنن تسا حرم مکہ
دینی ہے حضور جڑا تساں ڈی کو بیٹھ کے مکہ تے حرم وچ میں کوئی ارشاد فرمایا ہے اون ڈی کنو گن کے اور ہجرت دی رات تک میں اپنے دروازے دے اوتے کھڑا رہنا می کہ پتہ نہیں اج میرا نبی محمد آسی حضور تسا تشریف گھنا ہے تسا دروازہ کھٹکھٹایا میں بغیر پوچھے دروازہ کھول دیتا حضور تسا پوچھا صدیق ستے نہیں ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سوم کی میں سکتا ہوں ہیکڑی تسا فرمایا ہے کہ آپ چل سو حضور اونی کنو گھن کے اج دی رات تک کوئی ایسی رات نہیں گزری کہ میں بن کے اپنے بستر تے ستا ہوا حضور تہاڈا انتظار ہے سفر واسطے میں کو انتخاب کیتا حضور پیر ہی تو میں اپنا نانگ دے منہ وچ تہاڈی خاطر لیتا حضور چڑھن مال دیون دی واری ہے کہیں صحابی نے نصف دیتا کہیں تہائی دیتا کہیں چوتھائی دیتا کہیں 8واں حصہ دیتا کہیں 9واں حصہ دیتا لیکن یا رسول اللہ جڑن میری واری ہے صدیق اکبر تا اپنے دیوانہ تے ہاتھ مار کے آیا کہ گھر دے اندر کوئی سوئی بھی باقی نہ رہے اور تسا خود تا اپنے صحابہ دے وچ بیٹھ کے ارشاد فرمایا ہے کہ اے صدیق اکبر تیرے احسان سارے صحابہ دے احسانہ دا بدلہ میں محمد دنیا چکا کے بن سکتا لیکن صدیق اکبر تیرا احسان نہ اتنا ہا سکتا نہ اتنا ہا سکتا حضور تسا تا آدھے آوے کہ تو ہی تو میرا یار غار ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر اے بھی آگ سکتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جڑا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال تھیا اور سیدنا ابو طالب دا وصال تھیا ان سال کو تسا عام الحزن دا نام لیتا حضور کوئی کہنا ہی جڑا تہاڈا ہمراز بنیا حضور تہاڈی تسلی واسطے تہاڈے سکون قلب واسطے تہاڈے اطمینان دل واسطے حضور میں اپنی 7 سالہ بیٹی کو تہاڈے نکاح پیش کیتا آپ اے نہ ارشاد فرمایا آپ نبی صلی بارگاہ وچ اے عرض کر سکتے ہیں لیکن اے سیدنا صدیق اکبر دی باتاں نہیں اے حضور دے غلام دی گال نہیں اے سیدنا صدیق اکبر دے دل کی جو نکلن والی آواز نہیں آپ دی آنکھاں وچوں آنسو جاری ہیں نبی سے پوچھا ابو بکر کیوں بیٹھے رہندے ہو عرض کریں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اے فنحاس بن عذرہ یہودی مدینے دے لوگوں کو اکٹھا پیا کریں دے اور اکٹھا کر کے ثابت اے کرنا چاہتے کہ ابو بکر صدیق کو بڑے مجمع چاٹ مرے سی میں اے سوچے نا کہ چاٹ لگن کو پہلے اگر میری روح قبض تھی ونجے میری روح تھی وجہ قبض میں روتا ہی وجہ واسطے بیٹھا اور میں کو قبر ہی دفنا لیتا وجہ نکیر ہے نہ اور آگے پوچھن صدیق بدلہ لیتے بغیر آگے بدلہ لیتے بغیر میں روندا ہی وجہ واسطے بیٹھا اجن اے صدیق اکبر سے دی زبان مقدس تو لفظ نکلے ہن رب کائنات نے جبرائیل کو بھیجا ارشاد فرمایا ون محمد مصطفیٰ کو اپنے صدیق دی شان خود دسایا ارشاد فرمایا رب کائنات نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء البتہ تحقیق اساں سن گی دے اللہ سے خود سنے بات انہاں لوگاں دی جڑے آدھیاں قالو ان اللہ فقیر وہ آدھے بیٹیاں آکیا تو ایک کئی آکڑا اللہ تا ایک کئی اللہ فقیر ہے لیکن جنہ سنتے تائید کی تھی وہ بھی وچ شاملن آکیا تھا ایک کہ میرا جسم میری مرضی جرے کرونا کو ڈرے بیٹھے نہ بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ سنت اتنا وہ پہلے علیہ شریعت آئیں چنا ہن عورت کیا ہے یہ اوہ عورت ہے جڑی اتنی متلبن مزاج ہے اتنی اپنے گھر دی چار دیواری گھٹی ہوئی ہے اگر شوہر مر ونیا روایات پڑھ کے دیکھو شوہر مر ونیا تو اٹھا دیا مینگنیاں دے والا انچ بات کے سرے بازار پھیرا ویندا ہے آج اوہ عورت آتی ہے کہ میں کوئی اسلام لیتا کیا ہے اوہ عورت اسلام کو اپنا حق منوانا چاہتی ہے وہ عورت آتی ہے کہ میں کوئی اسلام نے دیتا کیا ہے اسلام نے جڑا کچھ عورت کو عزت دیتی ہے اسلام دی دیتی ہوئی عزت نالتا ہی عورت دا بھرتا ہے آج آتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی اے جسم بھی اللہ دا ہے تو سنہ بلائے تو آپ کو اللہ نہیں دیتا اے جسم بھی اللہ دا ہے اور مرضی بھی اللہ دی ہے اور اگر اللہ دی مرضی نہ ہوتی اے مرداں اگر اے عورتاں اگر اے اپنی مرضی کرے نہ تو اے مردی بن سکتی ہیں میرا جسم میری مرضی آکھنا لیاں اپنے ہتھیں پمفلٹ چاہ کے چوکیں چاہمڑا لیاں 8 مارچ کو سارا کچھ دے ڈرامے پڑھا مڑا لیاں یہ عورتاں کچھ سوچیں تا صحیح آج نبی صحیح دی عزت و عظمت نبی صحیح دی آمد دا صدقہ قسم خدا دی اگر کوئی 80 یا 90 سال دا بڑھڑا بندہ فیکٹری اچ کماندا ودے نہ اون دے کول پوچھو 80 یا 90 کلو دی بوری اپنے موڑے تے چا کے تو کیا ودا کرے نے تیرے پوتر نہیں کماندا ودے
وہ آدھے میرے پوتر ہیں سارے آج پانچ اگر میں کماندہ بتا اگر اتنی وزنی بوری میں اپنی پوشت تے لڑی بتا تو میں اپنی ہتھیاں کی تے لڑی بتا اسلام نے عزت دیتی ہے زندہ درگور کر لیتی ویندی آئی این عورت دی اتنی عزت نہ آئی ایک زندہ دفن کر لیتا ویندا آئی ایک میخہ تے لٹکا لیتا ویندا آئی این دے تن دی کوئی عزت نہ آئی دے بدن دی کوئی عزت نہ آئی دے کپڑے دی کوئی عزت نہ آئی اگر این عورت کو دوپٹہ نصیب تھے تو محمد مصطفیٰ دی آمد دا صدقہ نصیب تھے توجہ ہے اور تساں جوان ہی وے یا بڑھڑے ہی وے مرد دی خاصیت تو آڑے ویچے جڑا بندہ گھر دا بڑھے رہے نا ان دے کلو ان دی عورت دے بارے وچ قیامت والے ڈیڑے پوچھا وے سی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک پتہ کچھ لوگ ڈراز سی ویسن جن ڈراز تھے بیٹھے اونچیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ حق کے توجہ ہے یقیناً ہی محفل ڈھیر سارے خطبہ آسن اللہ سے ہر کہیں دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے اور اللہ تعالیٰ ساکوں دین اسلام تے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے عورت دا معنی ہی پردہ ہے اور اے صرف سادات واسطے حکم نہیں کہ وہ پردہ کریں ہر عورت عورت ہے ہر عورت عورت ہے اور این عورت دی پردے دی ذمہ داری او حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ ایک عورت اپنے نال 4 جینیاں کو جہنم گھنوے سی پتر کو گھنوے سی گھر والے کو گھنوے سی باپ کو گھنوے سی بھائی کو گھنوے سی ہر کوئی اپنا حق نبھاوے کوشش کی تھی کرو اپنی گھر والیاں دی اپنی بھینی دی اپنی ماما دی اپنی بیٹیاں دی عزت و حرمت دی حفاظت دوپٹے دی حفاظت تسا آپ کرو آمین وہ تو بھیڑا مال ہے نا تسا آپ حفاظت کرو اللہ ہر کہیں دی عزت دی حفاظت فرماوے وما علیہ الا